السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ آج کا ہمارا یہ درس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 سے شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ کل کی 2 آیات میں انسانوں کے ایک ایسے گروہ کو اللہ رب العزت نے منتخب کر کے ان کو خطاب کیا جن پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار لا تعداد انعامات اور احسانات فرمائے تھے، اور وہ ان سارے احسانات اور انعامات کو بھول چکے تھے، فراموش کر چکے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان احسانات اور انعامات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اختیار کرتے، اور جو وعدہ کیا تھا انہوں نے اللہ سے کہ تیرا جو پیغمبر بھی آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے، وہ آخری نبی جب آئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ فوراً مسلمان ہو جاتے، اسلام قبول کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی انہوں نے ایسا کیا۔ بہت تھوڑی تعداد یہود کی جو مدینہ میں تھے مسلمان ہوئی۔ چنانچہ کل ان کو خطاب کیا گیا کہ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم پر سے مراد ان کے آباء و اجداد ہیں، اور میرے وعدہ کو پورا کرو، اور میں بھی تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا، یعنی تم ایمان لے آؤ اور میں تمہیں ایمان کے بدلے دنیا و آخرت میں کامیاب کر دوں گا، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اور پھر یہ کہا کہ ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا۔ یہاں یہ جو اسلوب ہے قرآن کا دعوت کا، اس میں بڑا تلطف ہے، عطوفت ہے، یعنی بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی ترغیب کے ساتھ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، دین کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ لیکن وہ اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے وہ اس کو سن کر اس سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ فرمایا اور
ایمان لاؤ بما انزلتو، جو میں نے نازل کیا، جو تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور نہ ہو جاؤ سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے۔ یہود میں، بنی اسرائیل میں سب سے پہلے اس کے کافر نہ بنو، بلکہ تم مان کر پہلے مومن بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے میں میری آیات کو دنیا کی حقیر چیزوں کے بدلے میں، یعنی تھوڑی قیمت پر فروخت نہیں کرو، بیچو نہیں۔ گویا یعنی دین کے غلط مسئلے بتلا کر جو تم پیسے بٹورتے ہو، یہ تھوڑی قیمت ہے، چاہے تم کتنا بھی لو، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اسی سلسلہ کلام کو چلاتے ہوئے پھر ان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو علماء ہوتے ہیں، یہود کے جو علماء تھے، وہ عوام کے سامنے مسئلے کو اس طرح الجھا دیتے کہ انہیں حق اور سچ کا پتہ ہی نہ چلتا۔ اور یہ جو الجھانا ہے سچ اور غلط کو، حق اور باطل کو، اس کو تلبسو فرمایا نہ ملاؤ، نہ مکس کرو، جیسے ہم کہتے ہیں۔ اس کا اصل معنی ہے اختلاط کرنا، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملا دینا، جس میں ایک چیز کا پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کیا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں کرو کہ سچ اور جھوٹ کو ایسا مکس کر دو کہ سمجھنے والے کو پتہ ہی نہ چلے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، اور وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، سچ کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہوتے ہو کہ ہم حق کو چھپا رہے ہیں۔ حق اور باطل کو خلط ملط کرنا، ملا دینا، یہ ہوتا ہے جیسے وہ لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں جب ان کے علماء، ان کی عوام رجوع کرتی تو کہتے کچھ پتہ تو چلتا ہے کہ یہ نبی ہیں، پھر کہتے نہیں، جو تعریف ہماری کتاب میں آئی ہے وہ تو نہیں لگتی۔ تو ایسے یعنی عوام کو پزل کر دیتے، سچ کو کبھی کبھی نہ پورا جھوٹ بولتے نہ پورا سچ کہتے، درمیان میں ان کو دونوں کو مکس کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں کرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو ملاؤ نہیں، جیسے آج کل کچھ لوگ کرتے ہیں، کرامتوں کو بیان کرامتیں کرتے ہیں اور پھر ان کو کرنی والا بنا دیتے ہیں، غوث پاک بنا دیتے ہیں، معجزات بیان کرتے ہیں، انبیاء کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا باب بیان کرتے ہیں اور آپ کو مختار کل بنا دیتے ہیں عوام کے سامنے کہ دیکھو یہ کیسے آپ کا اختیار ہے، جنت بھی آپ کا اللہ نے دے دی، جہنم بھی اللہ نے آپ کو دے دی۔ تو یہ جو ملا دینا ہے مسئلے کو، مسئلہ کوئی ہوتا ہے اس میں دوسرا ڈال دیا تاکہ عوام کو اصل حق کا پتہ نہ چلے۔ یہ یہود کی روش تھی اور یہ آج بھی مسلمانوں میں چل رہی ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو۔ پہلے حق اور باطل کو کہا کہ مکس نہیں کرو، پھر الگ سے کہا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو۔ اور وہ حق کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تورات میں آپ کی صفات بیان ہوئی تھیں کہ جو آخری پیغمبر آئے گا اس کی یہ صفتیں ہوں گی، یہ اس کی امت کی اس طرح کی ہوگی، اس میں سارا کچھ لکھا ہوا تھا۔
تو اس لیے وہ لوگ اس بات کو چھپا دیتے، وہ ظاہر ہی نہیں کرتے عوام پر۔ تو فرمایا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہوتے ہو، تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ حق جو ہم سے پوچھا گیا ہے اس کو کیا ہے، یا جو حق ہے وہ کیا ہے، لیکن تم جان بوجھ کر اسے چھپا دیتے ہو۔ اور یہ بڑا جرم ہے کہ ایک شخص حق کو جانتا ہو، پہچانتا ہو، پھر وہ حق نہیں بتلائے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، چھوٹا جرم نہیں ہے بھائی۔ تو فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب چھوڑو یہ سارے کرتوت اور ایمان لے آؤ۔ جیسے پیچھے کہا وَآمِنُوا، فرمایا یہ سب کچھ چھوڑ کر ایمان لے آؤ، اور ایمان کے بعد وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، مسلمانوں اور نماز قائم کرو۔ یہ نماز ہماری شریعت والی نماز ہے، یہود والی نہیں۔ اور فرمایا اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وَارْكَعُوا، ویسے ورکعوا کا معنی رکع کا معنی جھکنا ہوتا ہے، تو چونکہ رکوع کرنے والا ایسے جھکتا ہے تو اس لیے اس کو جھکنے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ یہود کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ جو تم کرتوت کر رہے ہو، حق اور باطل کو مکس کر رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو چھپا رہے ہو، حالانکہ تمہیں سب کچھ پتہ ہے، یہ چھوڑ دو اور سیدھا سیدھا جو ہے دین اسلام قبول کر لو۔ اور اس کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرو۔ اس سے یہ اہمیت نماز کی اور زکوٰۃ کی اور جماعت کی یہ ساری ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان کو ایمان کی دعوت دینے کے بعد فوراً ہی، اس لیے ہمارے دین میں جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جس وقت وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، جو وقت اس وقت جس نماز کا ہے وہ شخص پہ فرض ہو جاتی ہے پڑھنی اسے۔ لیکن آج کا مسلمان اس عظیم فرض کو پس پشت ڈالا ہوا ہے اس نے، اور دنیا جہان میں 2% اور 1% بھی مسلمان نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، حالانکہ یہ وہ فریضہ ہے جس کے بغیر اسلام دین باقی ہی نہیں رہتا۔ تو اس لیے یہاں یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ہوئے کہ اگر تم ایمان لے آتے ہو تو ساتھ یہ کام بھی کرنے ہیں، یہ کرو تاکہ تمہارا جو اسلام کے ساتھ وابستگی ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ پھر آگے ان کو تھوڑا سا جیسے کسی کو ڈانٹا جاتا ہے اس انداز میں فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا، بالبر نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو اس نیکی سے دور رکھتے ہو۔ وتنسون کا معنی ویسے تو ہوتا ہے کسی چیز کا بھول جانا، دماغ سے ذاکرے سے کسی چیز کا چلے جانا، لیکن یہ چھوڑ دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں چھوڑنے کے معنی میں ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، اور وہ کس طرح کرتے تھے؟ یہودیوں کے علماء جو تھے ان کے کچھ رشتہ دار مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ جب ان سے تنہائیوں میں جا کے پوچھتے کہ دیکھو ہم نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، تو کیا یہ ہماری بات ٹھیک ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ کیا ہم ٹھیک حق پر ہیں؟ تو ان کے علماء کہتے ہاں ہاں ٹھیک ہے، یہ سچے نبی ہیں، کیونکہ ان کو اندر سے تو پتہ تھا نا کہ یہ سچے پیغمبر ہیں۔
تو یہ تھا ان کو لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا. ویسے عام بھی یہ ہوتا ہے. تو فرمایا اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو، بھول جاتے ہو، یعنی وہ نیکی خود کرنے سے بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو. اپنی جو کتاب تھی ان کی تورات، فرمایا وہ کتاب بھی پڑھتے ہو، اور اس میں بھی لکھا ہے کہ نیکی کا جب حکم کسی کو کرے تو خود بھی نیکی کرے. اور کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اس امت کی صفتیں اور دین اسلام کی حقانیت وہ ساری کی ساری موجود ہے. افلا تعقلون، کیا اتنی عقل بھی نہیں رکھتے تم؟ یعنی دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، کہتے ہو کہ دین صحیح ہے، نبی کریم نبی سچے نبی ہیں، یہ دوسروں کو تو کہتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، خود یہ چیز جو ہے وہ قبول نہیں کرتے. علماء یہود میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے. ایک ہی نام بڑا ملتا ہے عبداللہ بن سلام کا. یہودیوں کے یہ بڑے عالم تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ان کے کچھ ساتھ لوگ تھے، ورنہ ان کے جو علماء تھے، مولوی حضرات تھے، انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. حالانکہ انہیں پتہ تھا سچ کا اور جھوٹ کا، انہیں پتہ تھا کہ یہ حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، دین اسلام سچا دین ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ سب کچھ وہ جانتے تھے. اور یہ بات یہاں جو اوپر فرمائی اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود نہیں کرتے، تو یہ بھی بڑا جرم ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کہ آدمی دوسرے کو نیکی کا راستہ بتلائے اور خود اس پہ عمل نہ کرے. بہرحال انسانی کمزوریاں تو ہوتی ہی ہوتی ہیں. اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی نیکی کا جو حکم ہے، جو عمل ہے، نہیں کر رہا تو وہ حکم کرنا بھی چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ حکم کرتا رہے. ہو سکتا ہے کبھی کبھار اسے خود بھی تھوڑی حیا آ جائے اور وہ عمل کرنے لگ جائے. اور حدیث میں آتا ہے ایسے بہت سارے لوگ کہیں جہنم میں ہوں گے جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے تھے اور ان کے حکم پر عمل کرنے والے جنت میں ہوں گے. تو بہرحال یہاں یہ ان کو ایک قسم کی یہ ڈانٹ ہے کہ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود نہیں کرتے. یعنی وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب بھی، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو. افلا تعقلون، کیا اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ کیا یہ بات بھی نہیں سمجھتے کہ دوسروں کا فائدہ کرنا اور اپنا نقصان کرنا، کیا اتنا بھی تمہیں عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون، تعقلون یہ عقل سے ہے، سمجھ سے ہے. اور یہ بے سمجھی کی دلیل ہوتی ہے کہ کسی کو راستہ اچھا دکھانا اور خود غلط راستے پہ چلنا، یہ تو بے عقلی ہے. تو اس لیے یہ فرمایا افلا تعقلون، کیا سمجھتے نہیں ہو؟ تو پھر فرمایا کہ چھوڑو یہ ساری کرتوت جو تم کر رہے ہو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو، مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ نماز بہت بڑی چیز ہے، اس کا ادا کرنا بہت بڑا ہے. یہ عمل چھوٹا نہیں ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ڈرنے والوں پر یہ عمل ہلکا ہے. وَاسْتَعِينُوا، اور مدد مانگو، مدد چاہو نماز، صبر اور نماز کے ذریعے. اور یقیناً یہ نماز بہت بڑی ہے، اس کا قائم کرنا، اس کا پڑھنا، اس کا ادا کرنا یہ بہت بڑا ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو پڑھنے والے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے، ان پر یہ بہت ہلکی سی بات ہے.
ان کے لیے یہ بڑی بات نہیں ہوتی اس عمل کو ادا کرنا، انہیں اس میں اتنا لطف اور سرور آتا ہے کہ وہ جب تک اسے ادا نہیں کر لیتے انہیں چین نہیں آتا۔ خاشعین، ڈرنے والے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اور وہ لوگ کون ہیں خاشعین؟ یہ ان کی آگے صفت ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، انہم، بے شک وہ، ملاقو ربہم، کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ان کی ملاقات ہوگی، یعنی قیامت پر ان کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا اور اللہ سے ملنے کا جو یقین ہے، قیامت پر جو ان کا یقین ہے، تو فرمایا یہ اس لیے ہے، ان پہ ہلکی ہے کہ وہ لوگ الذین یظنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ ویسے ظن بمعنی گمان ہوتا ہے، لیکن یہاں یقین کے معنی میں ہے۔ فرمایا وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ اللہ ہی کی طرف، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، إِلَيْهِ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ یہ آیت جو ہے اس میں بعض لوگ غیر اللہ سے مدد کی جو ہے ایک دلیل لوگوں کو الجھانے کے لیے، وہی جیسے میں نے پہلے کہا دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو کہتے ہیں، یہ وہابی کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد جائز نہیں ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ مدد مانگو صبر اور نماز سے۔ اب وہ لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ دیکھو صبر سے مدد مانگنی، اور صبر تو غیر اللہ ہی ہے نا، اور نماز بھی غیر اللہ ہے، تو کہتے ہیں دیکھو یہ مدد مانگنی جب صبر اور نماز سے جائز ہے تو اولیاء اللہ سے مانگنی جائز کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بالکل یہودی طریقہ ہے، وہی روش ہے، وہی سمجھ ہے، وہی سوچ ہے۔ کبھی کسی نے صبر سے ایسے ہاتھ جوڑ کر مانگ رہا ہوتا ہے کہ وہ صبر میری مدد فرما؟ ایسا تو نہیں ہوا کبھی۔ یا نماز کون سی چیز، نماز سے کیسے مدد مانگے گا؟ یعنی کوئی چیز سامنے ہے نماز جس سے وہ کہے نماز میری مدد فرما؟ جس طرح وہ نیک لوگ کے دربار پہ، مزار پہ جا کے کہتا ہے کہ خواجہ معین الدین اجمیری، بھنور میں پھنس گئی کشتی میری، پار لگا دے منتیں کرتا تیری، جیسے یہاں کہہ رہا ہے، کیا اسی طرح صبر اور نماز سے مدد مانگی جا رہی ہے؟ تو یہ لوگوں کو الجھانے کے لیے، اور ایک بات جو اصل ہے اس کو ہٹا کر جو دوسری غلط ہے اس پر لگانے کے لیے لوگ یہاں اس سے دلیل لیتے ہیں۔ حالانکہ یہاں مراد ہے کہ صبر کرتے رہو، مصیبت آ گئی ہے، مشکل آ گئی ہے، صبر کرتے رہو، ڈٹے رہو۔ صبر کا ایک معنی ڈٹ جانا ہے، اور ساتھ نماز پڑھتے رہو۔ نماز میں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے رہو، اللہ سے سوال کرتے رہو، کیونکہ صلاح کا معنی دعا بھی ہے، اور جب تم ایسا کرو گے تو انشاءاللہ یہ وہ مشکل بھی ٹل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی دعا اور پکار بھی ہو جائے گی۔ اس میں تو غیر اللہ کے کوئی طرز طریقہ بنتا ہی نہیں ہے، لیکن لوگ کھینچ تان کر وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ غیر اللہ سے مدد جائز ہے، اس طرح کی آیات سے وہ لوگوں کو، عامۃ الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس میں وہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک بار ترجمہ پھر سن لیجئے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اے بنی اسرائیل نہ ملاؤ سچ کو جھوٹ کے ساتھ، حق کو باطل کے ساتھ، ان کو آپس میں مکس نہیں کر دو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور چھپاتے ہو تم حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہوتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز جو ہے باجماعت پڑھو۔
اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وہ نیکی کرنے سے؟ اور یہ بھی کر سکتے ہیں ترجمہ، اور اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا نہیں عقل رکھتے، کیا سمجھ نہیں رکھتے کہ یہ بات تمہارے خلاف جا رہی ہے؟ افلا، کیا نہیں، تعقلون، تم سمجھتے، کیا تم اتنی بھی عقل اور شعور نہیں رکھتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، مدد چاہو، یعنی صبر کر کے نماز پڑھ کے، صبر کرنا اور نماز پڑھنا یہ ہے مدد چاہنا، اور مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ۔ اور یہ نماز وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بہت بڑی چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ڈرنے والوں پر، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اپنے رب کی سے ملنے کا، اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ ہم اپنے اللہ سے، اپنے رب سے ملیں گے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہاں تک جو ہے وہ بات مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔